اینٹی کرپشن پرویز الہی کو عید کے بعد گرفتار کر سکتی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گئے۔ صدر ضیاء الحق خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کیا اور پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ سابق وزیر اعظم اور صدور کس کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ ہمارے سابق وزیر اعظم کس کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو سب سے پہلے ہم قائد اعظم کا ذکر کریں گے۔ وہ گورنر جنرل تھے اور وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے فقہ جعفریہ کا مسلک اپنا لیا، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں تو وہ ان پہ الٹا سوال داغ دیتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے۔ تو سوال کرنے والا اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جاتا تھا، اور ایسے ہوا بعد میں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور وہ علماء دیوبند تھے، اور ان کی تدفین جو ہے وہ سنی طریقے سے کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم چندی گڑھ، فیروز خان نون اور نور الامین سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کی بیوی بیگم نصرت بھٹو اہل تشیع تھیں۔ اور ایک جگہ پر محترمہ بے نظیر بھٹو بتاتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری والدہ کالے کپڑے پہنتی تھیں، اور وہ جب جاتی تھیں مجالس میں تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی اور میں بھی کالے کپڑے پہن لیتی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو خود وہ سنی مسلک سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ محمد خان جنیجو، نواز شریف، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، شوکت عزیز، شاہد خان عباسی، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان بھی سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں صدور کی طرف۔ پاکستان کے صدور جو کہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ان میں اسکندر مرزا شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لندن میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو یحییٰ خان کا اس وقت دور تھا، تو یحییٰ خان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، تو یحییٰ خان نے ان کی میت کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ تو ان کے شاہ ایران کے ساتھ تعلقات تھے، تو شاہ ایران کے حکم پر ان کی میت کو لندن سے لایا گیا، اور تہران میں لا کر مشہد کا ایک علاقہ ہے، مشہد میں وہاں حضرت امام رضا کے روضے کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح صدر فضل الہی جنرل ضیاء الحق وہ بھی صدر تھے، فاروق لغاری، غلام اسحاق خان، ممنون حسین یہ بھی سنی تھے، جبکہ موجودہ صدر پاکستان کے عارف علوی یہ اہل حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری اہل تشیع ہیں۔ اب آتے ہیں ہم دوسری خبر کی طرف۔ تو ضیاء الحق نے جب بھٹو کی پھانسی کا اعلان ہو گیا تھا تو اس وقت سعودی عرب میں شاہ خالد حکمران تھا، یاسر عرفات ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ضیاء الحق کو سعودی عرب بلایا اور کہا کہ آپ خانہ کعبہ میں ہمارے ساتھ چلیں، اور وہاں جا کر آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور آپ اگر ہمیں دے دیں، وہ ان کو جلا وطن کر دیں اور وہ ہمیں دے دیں، لیکن آپ ان کو پھانسی نہیں دیں، ہمارے ساتھ آپ وعدہ کریں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کہ آپ اس کو پھانسی نہیں دیں گے۔ تو ضیاء الحق نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پاکستان جا کر ان کو پھانسی کے آرڈر ختم کر دوں گا، لیکن بعد میں ضیاء الحق اپنے وعدے سے مکر گئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ میں کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ ایئر وائی کے پروگرام میں یہ تمام باتیں مرزا اسلم بیگ جو کہ سابق آرمی چیف ہیں انہوں نے وسیم بدامی کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہ علی امین گنڈاپور جو کہ سابق وفاقی وزیر تھے، ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر کیس یہ تھا
کہ انہوں نے عمران خان کے متعلق کہا تھا، ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اسلام آباد پر قبضہ کر لوں گا، اور پھر جو جتھے ہیں پولیس کے ان کو میں پی ڈی ایم کے جتھے سمجھوں گا، اور ان کے ساتھ بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس بات پر حکومت حرکت میں آئی اور ان کو گرفتار کر لیا۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے ہیں، اور یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نے جب 70 کا الیکشن لڑا تو انہوں نے 4 حلقوں سے الیکشن لڑا، ان میں ایک حلقہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا۔ تو اس ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے میں ان کا مقابلہ مولانا مفتی محمود کے ساتھ تھا۔ تو مولانا مفتی محمود ایک نیک اور پرہیزگار شخص سے، ان کی علاقے میں بہت عزت تھی۔ تو بھٹو صاحب باقی 3 سیٹوں سے تو جیت گئے تھے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیٹ تھی اس سیٹ سے وہ مولانا مفتی محمود کے مقابلے میں ہار گئے تھے۔ اور پھر مولانا مفتی محمود نے بعد میں یہ کیا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی، اور صوبائی اسمبلی کے بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تو صوبائی اسمبلی کی انہوں نے سیٹ رکھ لی۔ تو ان کی پارٹی نے باقی بھی کے پی سے سیٹیں لی تھیں تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو مفتی محمود نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو شراب پہ پابندی لگا دی کے پی میں، اور دوسرا یہ کیا کہ انہوں نے تمام اسکولوں کو احکامات جاری کر دیے کہ کوئی بھی طالب علم بغیر ٹوپی کے اسکول میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ان کی 2 بہت مشہور باتیں ہیں آج بھی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان میں، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے، تو باقی پاکستان میں شراب پر پابندی لگا دی، کیونکہ ان دنوں میں شراب کی دکانیں سر عام شراب بیچتی تھیں اور ان کا پرمٹ ہوتا تھا، تو پرمٹ پہ وہ شراب بیچ سکتی تھی۔ تو یہ مفتی محمود صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس نے پاکستان میں شراب پر پابندی لگوائی تھی جو کہ سر عام بکتی تھی۔ تو مولانا مفتی محمود صاحب جب دنیا سے انتقال کر گئے تو ان کا بیٹا مولانا فضل الرحمان وہ سیاست میں آئے، اور وہ اس سیٹ سے لڑتے تھے، الیکشن لڑتے تھے، جو کہ ان کے باپ کی سیٹ تھی اور ان کی آبائی سیٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ جیت جاتے تھے یہاں سے الیکشن۔ تو پچھلے دنوں عمران خان کی ہوا چلی ہوئی تھی، تو اس ہوا میں ان کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور تھے، تو علی امین گنڈا پور جیت گئے۔ علی امین گنڈا پور جب جیت گئے تو ان کو ایک تو امور کشمیر کا وزیر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ عمران خان کے جانثار ساتھیوں میں شمار ہونے لگ گئے، اور پھر انہوں نے جو اعلان کیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ایک کھلی بغاوت تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ ویسے عوام الناس جو قیاس کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ عدالتیں ان کی اپنی ہیں، عدالتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ علی امین گنڈا پور بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب آپ کو خبر ہم دیں گے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اب ایسے ہے کہ جب ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے تھے تو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو قسط تو دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں قسط واپس کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس پیسے زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے تو آپ ہمیں پیسے دیں گے نا۔ تو زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں تھی، تو سعودی عرب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ میں آپ کو $2 ارب پاکستان کو دوں گا۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی $1 ارب دینے کی پیشکش کی ہے، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، اور اس کو آئی ایم ایف نے ویلکم کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ آپ کے دوست ممالک آپ کو رقم دے رہے ہیں، پچھلے دنوں ہمیں چائنا نے بھی دیے ہیں رقم $1 ارب 30 کروڑ انہوں نے بھی دیے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو قسط دوں گا، اور امید ہے کہ بہت جلد آئی ایم ایف کی پاکستان کو قسط مل جائے گی، اور اس قسط کے ملنے سے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب کچھ تھم سکے۔ تو آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے کہا ہے کہ وہ عید کے بعد پرویز الہی کو گرفتار کر لیں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے
اپنے دور میں 200 افراد کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کیا تھا، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو عید کے بعد گرفتار کیا جائے گا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ معلوم نہ تھا اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کے لیے، زمین سے لے کر ضمیر تک سب بک رہا ہے یہاں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔